اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَأَعْدَائِهِ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عَلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب دانش پاک نبی کی ذات اقدس پر مل کے درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے سننے والوں، میں آپ کے سامنے ارباب دانش اور سامعین گرامی قدر آج جو میں نبوت کے حصے میں سے قرآن کریم سے سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس کے اندر دو حصے جو میں نے بیان کیے۔ ایک حصہ خشکی کا ہمارا پچھلے میں نے خطابت میں بہت کچھ ہے، سمندر ہے، قرآن کریم کی علوم سمندر ہے، بندے کے بس کی بات نہیں کہ یہ پورا یاد کر سکے۔ کوئی عالم آج تک یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف 14 کا کام اللہ کی حجت کا کام ہے کہ اللہ کی کتاب العلم کا وارث ہو، اور وارث کا کام ہے پورا جانتا ہو، بندوں کا کام نہیں۔ بس اس کے اندر بندوں نے کوشش کر کے اسلام کو اپنے اوپر لینا ہے تاکہ جتنی زندگی ہے اس کے اندر وہ سیکھ سکے، سمجھ سکے۔ اور یہاں پہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبی کی یاد آ گئی۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ علم سیکھو گود سے لے کر لحد تک، اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ لحد میں بھی کام آئے۔ تو اس کا حصہ دوسرا یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے تری کی سواری، 2 سواریاں اللہ فرما رہا ہے بخشیں۔ تری کی تو ہم نے یہ 8-10 مجالس میں، بلکہ 11 مجالس میں نے دیکھا، پڑھ لی۔ تو ایک اس میں خشکی کی رہے گی، خشکی کی تری رہے گی، تو جو خشکی کی تری ہے اس کا میں واقعہ اگلی خطابت میں انشاءاللہ جو میرے ساتھ آپ رہیں گے، اگلی میں انشاءاللہ خشکی کی تری آپ کو سنائیں گے وہ کون سی ہے۔ تو قرآن کی روح سے ہم نے تری سنائی، وہ حضرت نوح کی کشتی تھی جس کے بارے میں پاک نبی کی ایک حدیث بھی ہے، من مثل اہل بیتی مثل سفینہ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا۔ بات شک بھی کوئی نہیں، سارے جو فرقے ہیں جتنوں کے مقابرین ہیں سب اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں کہ اہل بیت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک ہیں۔ یہ ساتھ میں جو تھونک دیے ہیں نا دوسرے بندے، دنیا والے بندے، وہ بندے تھونکنے کی وجہ سے فرقے بنے ہیں۔ یہ بات ذہن رکھیے گا، جب عقل آتی ہے تو بہت کچھ انسان کا ضمیر کڑتے بلتا ہے تو بہت کچھ سامنے آتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور آج کا نقطہ نظر دیتا ہوا چلتا جاؤں۔ یہاں پہ اگلی آیت کہتی ہے کرمنا، یعنی بنی آدم وحملنا فی البر وبحر رزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں جنہوں کو سواری بخشی نا تری اور خشکی کی، ان کو ہم نے رزق کثیر اور حلال طیب دیا، حلال طیب رزق انہیں دیا۔ اب 2 سواریوں والے کون ہیں دیکھیں ذرا۔ ایک ان کا یہ ایمان ہے کہ نوح کی کشتی اور اہل بیت کی کشتی، کشتی نجات، کیونکہ اگلی خطابت میں ہوگا۔ وہ کربلا والے کون سے ہیں جو کربلا کی یاد میں اپنے آپ کو کس طرح رکھتے ہیں، کس طرح اس کی یاد میں دن دہاڑ آتا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو بیزاری کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہیں، ان سے مودت کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں، اور اسی وجہ سے جو دوسرے بندے اس کے اندر دین کے اندر ڈالیں ان کو یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے کہ نبی کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ میرے بعد جب فرما دیا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عزت اہل بیت، تو جب اللہ کی کتاب اور میری عطرت کے
کو دونوں کو تھامے رکھنا مضبوطی سے، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ تو پھر کیوں چھوڑا اہل بیت کو، کیوں اہل بیت کسی اور کو سمجھ کر ساتھ کیوں ملایا، یہ بھی اس سے بھی دوری ہوئی۔ تو جس وجہ سے جن لوگوں نے سمجھ لیا انہوں نے دوسروں نے ان سے دشمنی کر لی۔ اب یہ دشمنی کی وجہ کیا ہے، یہاں آیت میں آتا ہے کہ رزق ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کو میں رزق پاک اور کثیر رزق زیادہ دیا۔ پھر دنیا پہ ان کو، دنیا والے جو کثرت والے نا زیادہ جہالت ہے ان پہ ان کو علم والا رکھا، ان کے اوپر فضیلت بخشی، فضیلت بخشی ان کو۔ اب فضیلت والے بھی یہی ہیں، رزق پاک کھانے والے بھی یہی ہیں، مومن بندے اللہ کے، اور دو سواریوں کو سمجھنے والے یہی ہیں، قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے والے بھی حقیقت میں یہی ہیں۔ جھوٹی حدیثوں کو پہچان لیتے ہیں، جو قرآن سے ٹکرائیں، قرآن سے نہ ملتی ہوں، ان کو یہ دیوار پہ دے مارتے ہیں، اور جو قرآن سے مشاورت کرے ٹھیک ہو وہ حق ہوتا ہے۔ یہی حقیقت پہچاننے کی وجہ ہے۔ اب رزق کثیر دیا، طیب دیا، پاک دیا، انہوں نے کہا کہ مومنوں کے ساتھ کھانا حرام ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے جو سادہ لوگ ہیں، دیہڑی داڑ ان پڑھ جاہل، جن کو علم نہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سکول گئے، اب وہ سادہ لوگ تھے، انہوں نے ملا سے سنا، ملا نے دشمنی کی وجہ سے کیا کہ ان کے کابرین کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تو انہوں نے دشمنی کہا کہ مومن کے ساتھ کھانا حرام ہے۔ تو اللہ نے سورہ الاعراف کی 31 نمبر آیت میں اشارہ کیا کہ اے ایمان والو، زینت لو اور مسجدوں میں جایا کرو اور وہاں پر اللہ کی بات کرو، اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، تمہارے رزق پاک میں نے کر دیا ہے اور بیجا نہ اڑاؤ۔ پھر اگلے اس میں یہ فرمایا کہ کون ہے وہ جس نے میرے پاک رزق کو حرام کہا، اللہ نے ڈانٹا ہے۔ اس کے بعد جہنم اور جنت کے درمیان ایک واقعہ ایسا ہے کہ دو دوست مسنتیں، نفیس مسنتیں، مخمل کے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، 70 بانیاں شرابن طہورا لے کے کھڑی ہوں گی، اور وہ ان کو سلام سلام خدا کی طرف سے ہو رہا ہو، اللہ کی طرف سے سلام سلام، نہ سردی نہ گرمی، نہ کسی قسم کی بیماری، نہ کوئی ٹیسٹ، نہ دھوپ نہ چھاؤں نہ ڈاکٹر، بس اتنا خوشی سے زندگی ہوگی کہ جو جی چاہے گا، جو سوچے گا اس کو ملے گا۔ ابھی وہ دو دوست بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ نہریں چل رہی ہیں، گھنے ساؤں کے تلے وہ مسنتیں بچھی ہیں اور چاندی کے کٹوروں میں کھانے پیش کیا جا رہے ہیں، اور گلیوان ایسے سفید موتیوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ جیسے مثال دوں کہ اچھے ہوٹل میں وردی پہن کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہرا پوچھتا ہے، جی سر حضور کچھ اور لاؤں، جی حضور کچھ اور چاہیے، ایسے ان کے سائڈوں پہ گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی ان کی انعام کی وجہ سے کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ اللہ نے ان کو خود سلام بھی کیا ہے، اور دنیا کی تمام کائنات میں کبھی سوچا بھی نہ تھا وہاں پہ وہ جنت اور وہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ وہ دو دوست بات کریں گے، ایک دوست کہے گا دوسرے سے، کیونکہ جنت ہے ہی مومنوں کا خزانہ، مومنوں کا جزیرہ، مومنوں کا ٹاؤن ہے، یہ مومنوں کے لیے بنی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ہو جو سچوں کے ساتھ۔ تو سچے پہچاننے ہیں نا، سچے یہی ہیں 5 12 14، ان کے علاوہ نہ کوئی سچا ہے، نہ ان سے بڑا سچا، ان سے بڑا خدا ہے، یہ خدا کے بعد ہیں، نبی ہیں، اللہ ہے، اللہ کے بعد رسول ہے، رسول کے ساتھ بعد اطرت ہے۔ یہی طریقہ ہے دین کا، یہی لوگ سارے سمجھتے بھی یہی ہیں۔ جب بات کی تو ایک نے کہا، ایک میرا دوست تھا وہ مجھے دوسری طرف راغب کرتا تھا، یعنی میرے اپنے فرقے سے مومن کہتا ہے، ہٹا کر اپنی طرف اپنے کابرین کی مودت محبت میں گرفتار کر، میں اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ آج نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ یہ بات کرنی تھی تو اللہ نے ہر جنتی کی دل کی خواہش کو پورا کیا، تو فوری آواز قدرت آئی، دیکھنا چاہتے ہو جی مولا، تو جہنم کی دیوار کھینچ کر پاس کی گئی۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، جن سے قرآن سے محبت ہے۔ میں ہو سکتا ہے کل اس میں آپ کو آیت بھی بتا دوں، ابھی کیونکہ میں خطابت میں ہوں، فوری اس کو آیت کو ڈھونڈنا 1 یا 2 منٹ لگ جائیں گے۔ تو آپ یہ قرآن سے جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ، یہ واقعہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے آئے گا قرآن کو پڑھتے تو پوچھے گا، دیکھے گا جہنم کی دیوار کے نیچے کھڑا ہو کے دیکھے گا تو وہ دوست اس کا انگاروں کے اوپر جھلس رہا ہوگا، گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو کر اس کی ہڈیوں کو باہر پھر گوشت پوشت، وہ دیکھ کر عذاب حیران ہو جائے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، توبہ پڑے گا، اور پھر اس پہ عذاب ختم ہوگا، اس کے اوپر جسم پہ ماس لگے گا، جسم پہ گوشت پوشت لگے گا، اور ٹھیک تیار ہوگا۔ پھر اوپر منہ کر کہے گا، اے جنتیو، مجھے اپنی طرف سے تھوڑا کھانا دو اور ٹھنڈا پانی دو، مجھے راحت ملے۔
اب یہ کہنا ہوگا وہ مومن کہیں گے کہ تم نے سنا نہیں تھا قرآن کریم میں اللہ نے مومنوں کا کھانا جنت پر حلال رکھا ہے، جہنمیوں پر حرام کیا ہے، ہم جنتیوں کھانا تمہیں کیسے دے دیں، یہ تم پر حرام کر دیا ہے، کیونکہ دنیا میں تم کہتے تھے مومن کے ساتھ کھانا حرام ہے۔ یہ بہت بڑی ایک فضیلت والی بات ہے۔ فضیلت سے مراد جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کو مانتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، اس کے دشمن سے بیزاری رکھتے ہیں، یہی تو مومن ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم آج کے بعد اس چیز کو لے کے چلیں گے، دین حق پہ آنے کے لیے میری تبلیغ ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے جو میری روزانہ خطابت کو سنتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کرے وہ قرآن کو کھول لیں اور ایک ایک جملے کو سمجھ لیں، اور مالک خالق ہمیں اور ان سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو ہدایت کا راستہ صراط مستقیم دکھایا ہوا ہے اس پر قائم رہیں اور خاتمہ بالایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔